الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا وہ ایکو بند کریں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سادہ کریں بہت گونج ہو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوتا ہے ولادت کا دن یا ولادت کا وقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وہ منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن پہلی وحی آئی اور اسی دن نبوت کا اعلان کیا گیا۔ کب کب غمی کا اظہار کرنا ہے، کب کب خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور خوش اگر ہونا ہے تو اس کا انداز کیا رکھنا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ باؤنڈری ہمیں دی گئی ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے۔ اینڈ ریممبر سیلیبریشن از اے نیچرل رسپانس آف اینی بلیسنگ۔ جب بھی آپ کو نعمت ملتی ہے آپ ضرور جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ خاص طور پہ جب کوئی ایسا بندہ آئے زندگی میں یا قوم پر جو بندہ بدل دے سارا کچھ، اسے کہتے ہیں امپیکٹ اس کا کیسا تھا، واٹ واز دا امپیکٹ آف دیٹ پرسنالٹی، کیا تبدیلی وہ ہستی یا وہ بندہ زندگی میں لے کر آیا۔ چائنا کے اندر ایک رہنما آیا تھا، چائنا سارا کا سارا افیم پی کے سویا رہتا تھا۔ اس بندے نے آ کے اس سوئی ہوئی قوم کو ترقی کی شاہراہ پہ ڈال دیا۔ آج بھی اس کا مناتے ہیں، اس کے مجسمے لگائے ہوئے انہوں نے۔ ترکی میں بھی ہوا تھا ایسے، وہاں بھی ایک بندہ آیا، اس نے ڈفرینس پیدا کیا، ترکی کو آگے نکال دیا۔ پاکستان میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہر جگہ پہ سیلیبریشن ہے۔ اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہوں اور 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہو جائے، اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، لیکن اس بیٹے کی آمد کا جشن منائیں گے سارے، بیٹیاں بھی بہنیں بھی منائیں گی، اور اس کی پہلی سالگرہ تو بہت بڑے طریقے سے کریں گے۔ وہ کسی کی جاب میں پروموشن ہو جائے، کاروبار کا حجم بڑھ جائے، ماں کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، مزدوروں کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ دن جس دن ہوائی جہاز پہلی دفعہ اڑا تھا اس کی بھی سالگرہ ہر سال مناتے ہیں وہ، کیونکہ یہ ان کے لیے سیلیبریشن تھی، لوگوں کی زندگی آسان ہوئی، لوگوں کی زندگی کو فائدہ ہوا۔ تو جب سب جگہ پر جشن ہے تو یہ بتائیے جس دن رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہوئی اس دن پوری دنیا کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ جشن ولادت کون منائے گا؟ جشن ولادت منائے گا وہ بوڑھی عمر کا بابا، کہ اس کی بزرگی کو عزت کس نے دی۔ نبی پاک کی ذات اقدس سے پہلے جب آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو بوڑھی عمر کے لوگوں کی عزت کیا تھی؟ وہ سارے کے سارے خود چلے جاتے تھے جنگل میں، یا ان کو کٹھا کر کے سمندر میں ڈبو دیا جاتا تھا کہ تمہارا فائدہ تو ہے کوئی نہیں، اب مر جاؤ۔ یہ حال کرتے تھے ان کا۔
اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بوڑھے کی تعظیم اللہ کی تعظیم کی طرح ہے. مطلب اس طرح سے مراد اس کا چیپٹر ہے. ایک دفعہ مجلس تھی تو ایک بوڑھا شخص اندر داخل ہوا، اس کو جگہ نہیں دے رہے تھے آگے آنے کی. تو سرکار نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک دفعہ ایک وفد آیا، وہ جب آ کر بیٹھا تو اس میں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کلام کرنا شروع کر دیا. حضور نے اس کو بٹھا دیا اور فرمایا تمہارا بڑا کدھر ہے، اس کو بولنے دو. ایک بندے نے آ کے رزق میں تنگی کی شکایت کی تو نبی پاک نے فرمایا تم ضرور کسی بڑی عمر والے کے آگے چلے ہوگے. تو اس کو افتخار، اس کو عزت کون دے رہا ہے؟ یہ منائے گا نا جشن. اسی طرح عورتیں جشن ولادت منائیں. عورت کو تو سانپ سے بڑھ کر خطرناک کہا جاتا تھا. اس کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان ایام میں یہ کسی برتن کو ہاتھ لگا دیتی تو سمجھتے تھے یہ ناپاک ہو گیا سارا کچھ، جلا دیا کرتے تھے عورت کو. اور اب عورت کے جتنے بھی روپ موجود ہیں معاشرے میں، ہر روپ کے بارے میں دیکھیں اسلام کی کیا ڈسکشن ہے. اگر وہ ماں ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر وہ بہن ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. اگر وہ بیٹی ہے اس کو پالو بڑا کرو، اس کو بیاہ دو، تمہیں نبی کا پڑوس ملے گا. اگر وہ بیوی ہے اس کے منہ میں نوالا ڈالو، مسکرا کے دیکھو، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. تو جشن ولادت تو یہ منائے گی نا. کہاں عورت گری ہوئی تھی. سوچئے اسلام نے اس عورت کو کہاں سے اٹھا کے کتنا بڑا مرتبہ دیا اور ثابت کیا کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. وہی رہنے دیتے. تو جشن ولادت منائے گا وہ غلام. غلاموں کی کیا حیثیت تھی، کاٹ کے پھینک دیتے تھے. لے کر آتے تھے افریقہ سے گایوں بکریوں کی طرح ڈھیر سارے. وہ کشتی چلا رہا ہوتا تھا، چلاتے چلاتے تھا تھک جاتا تھا، آگے اس کو کاٹتے تھے، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. عرب میں 3 چیزیں بدبختی کی علامت تھیں. ایک سیاہ فام ہونا، اجنبی ہونا اور غلام ہونا. یہ تینوں چیزیں بلال حبشی میں موجود ہیں. لیکن آج وہ ہمارے سردار ہیں. کوئی مسلمان سے انکار نہیں کر سکتا اس بات سے. فرمایا کوئی ناک کٹا حبشی غلام بھی تم پہ سردار بنا دیا جائے، تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے اگر تمہیں کتاب اور سنت کے مطابق لے کے جا رہا ہے. 1209 سے 1260 تک برِ صغیر پر جس خاندان کی حکومت رہی اس کا نام خاندان غلامہ ہے. غلام کیسے بن گئے حکمران پورے برِ صغیر کے؟ تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس ہستی نے ہمیں کیا دیا، کیا رتبہ ملا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں چیلنج ہے، یہ پوری دنیا کو چیلنج ہے. اٹس اے چیلنج ٹو دا انٹائر ورلڈ کہ نبی پاک کا کوئی بھی ارشاد، کوئی بھی فرمان، کوئی بھی سینگ، اینی حدیث ایک بھی سلیکٹ کریں آپ، اس کو دیکھیں، آپ کو اس حدیث کی پریکٹیکل امپورٹنس ملے گی. زندگی کے کسی نہ کسی مسئلے کے حل کا بہترین فارمولہ اس حدیث کے اندر موجود ہوگا. کوئی بھی اٹھا لیں، کتاب پکڑیں، ایسے کھولیں، جو بھی آپ کے سامنے آئے پڑھ لیں. یہ دعویٰ ہے that will have a practical importance. خالی ایڈوائس نہیں ہوگی، خالی نصیحت نہیں ہے وہ، بلکہ عملی حل ہے کسی پرابلم کا، کسی پریشانی کا. کر کے دیکھ لیں. اور کوئی بھی دور ہو، ہر دور کا ہر حل نبی پاک نے ارشاد فرمایا. آج سے 60 سال پہلے لگا لیں، 600 سال پہلے لگا لیں، جب سائنس کا ایس بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. آج 2024 میں آپ دیکھ لیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ، روبوٹ کے ساتھ انسان کھیل رہا ہے. اور آج سے 60 سال کے بعد ہو سکتا ہے واقعی مریخ پہ اور چاند کے اوپر کالونی بن چکی ہو، ہمارے آنے والوں کا پلاٹ ہو چاند پہ. کوئی ہو رہی ہے کوشش ہے، اور سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. ہو سکتا ہے دور جو بھی ہو، آئیڈیل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ نبی پاک کی ہے، تھی، ہے اور رہے گی. کیونکہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف بات نہیں ہے، عملی مثال ہے، اور ہر مثال با کمال ہے.
جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے if you want to bring back the long lasting peace and happiness in this world, bring back the system of Muhammad. اگر تم دنیا کو اس کا کھویا ہوا امن اور سکون دینا چاہتے ہو تو جاؤ مسلمانوں کے نبی کا نظام لاگو کر دو، تمہیں کھویا ہوا امن اور سکون مل جائے گا۔ ایک عورت ہے، بہت بڑی ایجوکیشنسٹ ہے، اسے کتاب میں نے پڑھی، وہ لکھتی ہے کہ I read the life history of the mighty prophet. میں نے مسلمانوں کے طاقتور نبی کی زندگی کو پڑھا۔ I read. Then I reread it. میں نے اسی جملے کو جو پہلے پڑھا تھا دوبارہ پڑھا، پھر اسی جملے کو تیسری بار پڑھا، پھر اسی جملے کو چوتھی بار پڑھا۔ Every time new admiration and new reverence. ہر دفعہ میرے دل میں نئی عزت اور نئی تعریف پیدا ہوئی۔ اس سے پوچھا کیوں، ہر دفعہ کیوں ہوئی؟ کہتی ہر دفعہ اسی ایک جملے نے مجھے نئی چیز سکھائی، ہر دفعہ نئی چیز سکھائی، ہر دفعہ نئی چیز سکھائی۔ اور پھر وہ لکھتی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ان کی ذات کا بیان ہوتا رہے گا اور ان پہ کتابیں لکھی جاتی رہیں گی۔ وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو آپ دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا رہنمائی کا معیار جو نبی پاک کی ذات میں نہ ہو، اٹھا کے دیکھیں۔ میں پڑھ رہا تھا ڈیسیژن میکنگ کے اوپر، آج بڑے بڑے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کام ہے ڈیسیژن میکنگ پہ کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اچھی کی جائے۔ اگر نبی پاک کی ذات میں دیکھیں، جتنے آپ نے معاہدے فرمائے، خاص طور پہ صلح حدیبیہ پہ فوکس کریں آپ۔ صلح حدیبیہ کے اندر ایسی شکیں تھیں جس کو سن کر کئی صحابی جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ اس وقت میں یہ کیسے عمل کریں گے، اس پہ سمجھ میں نہیں آئی ان کے۔ مطلب ایک شک یہ تھی کہ ہم مدینے میں ہیں، وہ مکے میں جو ہے وہ غیر مسلم ہے سارے، تو جو مکے سے مسلمان مدینے میں آ جائے گا اس کو واپس مکے بھیج دیا جائے گا، اور جو مدینے سے مکے چلا جائے گا اس کو واپس نہیں بلوایا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، بظاہر تو ایسا لگتا نا کہ جو مکے سے بیچارہ بچ کے مدینے آ گیا اس کو واپس کافروں کے ہی حوالے کرو گے تو اس کو تو مار دیں گے۔ بظاہر اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن معاہدہ ہو گیا، اسٹیمپ ڈن، ایگریمنٹ کمپلیٹ۔ اب بظاہر سمجھ نہیں آ رہا، لیکن صلح حدیبیہ کی اس شک سے کیا فائدہ ہوا کہ جو بھی مسلمان مکے آتا تھا، مکے آنے کے بعد مدینے آتا تھا، اب مدینے آنے کے بعد اس کو کہیں گے واپس مکے چلے جاؤ یا نہ ٹھہرو، کیونکہ معاہدہ ہوا ہوا ہے۔ اب وہ مکے جا نہیں سکتا، مکے کیسے جائے گا، اس کو تو مار دیں گے۔ وہ صحابی یا وہ مسلمان وہ کسی تیسری جگہ پہ جاتا تھا کہ بچ جائے، اور تیسری جگہ پر جب جاتا وہاں مبلغ بن کے پورے قبیلے کو مسلمان کر دیتا۔ تبلیغ کیسے پھیلی؟ اور ایسے بھی واقعات ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد کہ وہ صحابی کسی تیسرے قبیلے میں چلا گیا، وہاں جا کے اس نے پوری فوج بنا لی، وہاں پہ پوری ٹیم بنا کر آ گئے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد معاہدہ ختم ہو گیا کیونکہ مکہ فتح ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے ڈیسیژن میکنگ سکل کیسی تھی، فیصلہ کرنے کی طاقت۔ یہ اچھا صرف نبی پاک کی ذات میں آپ دیکھتے ہیں وہ تو سب کچھ ہے، لیکن نبی پاک نے جو ارشاد فرمایا اور نبی پاک کی ذات میں، صحابہ اور ان کی امت کے اولیاء تینوں میں سرچ کیا کریں، انہی کا فیضان ہے سارا۔ اور کرٹیکل جو تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کو نئے انداز سے دیکھتے ہیں آپ، جس طرح آج دنیا میں لگ رہا ہے ہر چیز کو نئے انداز سے دیکھتے ہیں۔ آج ایلون مسک کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ کرٹیکل تھنکنگ کرتا ہے، اور جو کچھ بھی ہے آپ اپنے انداز سے اس کو دیکھیں، مان نہ لیں جو کچھ آپ کے پاس آ رہا ہے، نو کہہ دیں اس کو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور جی ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، دادا جی نے ایسے ہی کیا ہے، دادے نے کیا نا، دیکھ تو لو، اجازت ہے اس کی کہ نہیں اس کی کرنے کی اجازت ہے۔ نبی پاک نے اپنے خاندان کی، اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی، پوری دنیا کی جاہلانہ رسومات کو، فرسودہ نظام کو نو کہہ دیا۔ وہ یہی کہتے رہے آگے، اس کو صرف اتنا کہو کہ بڑوں کی باتوں کو نہ، جو ان کے عمر میں بڑے لوگ ہیں ان کی باتوں کو ٹالے نہ، بس ہمارے بتوں کو برا نہ کہے۔ کیوں برا نہ کہے جب ہیں ہی برے وہ؟ اسے کرٹیکل مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اور جب اس کو رد کیا تو صرف رد نہیں کیا کہ بس رد کر دیا میں نہیں مانتا، نہیں،
بلکہ اس کا متبادل ایک بہترین نظام اسلام کی صورت میں دیا کہ اس پہ عمل کرو، چھوڑ دو، اللہ کی زمین پہ اللہ کا حکم چلے گا، تمہاری بات نہیں چلے گی۔ اور لیڈرشپ دیکھیے، لیڈرشپ، آج تک کوئی تاریخ انسانی میں ایسا لیڈر نہیں آیا جس کے ماننے والوں نے اتنی وفاداری کا اظہار کیا۔ بدر میں 313 تھے، بدر میں 313، فتح مکہ میں 10,000 ہو گئے، خطبہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 تھے، اور آج 2 ارب مسلمان ہیں۔ بھلے اتنا عمل نہ کرتے ہوں، عمل کرنا چاہیے، جو نبی پاک نے فرمایا عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ عمل بے شک نہ کرتے ہو، حضور کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ ذرا سی کوئی بات ہو جائے سب کے خون میں ابال آ جائے گا، حرمت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ ایسا لیڈر کوئی دیکھا ہے؟ حالانکہ ہم نے بظاہر آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ان کو۔ اتنی لائلٹی، اتنی وفاداری سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ تو لیڈرشپ کمال کی ہے۔ یو کی ناٹ امیجن what sort of leadership he possessed۔ ابھی ہے، اور یہ سلطنت ان کی، ان کا لیڈر ہونا یہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی بھی ہم سب ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی کعبے کی طرف جھکتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک دن بیٹھ کے کبھی سوچنا، یہ کبھی بیٹھ کے سوچنا کہ میری زندگی میں میرے نبی کی اہمیت کتنی ہے۔ تم گھر سے باہر نکلتے ہو، کھانا تمہارے سامنے آتا ہے، جو تمہارے نبی نے کہا تم نے وہی کھانا ہے۔ نکاح کے لیے جاتے ہو، جس طرح نبی نے فرمایا اسی طرح نکاح کرنا ہے۔ تجارت میں بیٹھتے ہو، کرو نہ کرو، دل میں ایک چوٹ لگتی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اس طرح نہیں کرنا۔ اور کمیونیکیشن سکل دیکھیں، آج کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نمبر 1 صلاحیت جو کسی انسان میں ہو سکتی ہے وہ گفتگو کی ہے۔ کمیونیکیشن، ہاؤ یو کمیونیکیٹ، ہاؤ یو لسن، ہاؤ یو ریڈ، ہاؤ یو رائٹ، آپ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کمیونیکیشن کی اسکل آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس بھی آتھر کو، جس بھی مصنف کو اٹھا کے دیکھ لو، ہر انسان کا ایک برانڈ ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، اور یہ سارے حضور کی جب بات کرتے ہیں پہچان کیا ہے؟ مسکراتے بہت ہیں، حسن اخلاق بہت اچھا ہے۔ جب گفتگو فرماتے ہیں، یوں گفتگو فرماتے ہیں، ہر لفظ الگ الگ سمجھا جا سکتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ تو لکھا ہے کہ ایسے گفتگو حضور فرماتے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوتا وہ زبانی یاد کر لیتا تھا ساری بات۔ اور مجھے دنیا میں کوئی ایسا سپیکر دکھا دو، کوئی ایسا بندہ دکھا دو تاریخ انسانی میں، بڑے بڑے نام آئے، دکھا دو کہ جب حضور کلام فرماتے سامنے بیٹھے ہوئے ایسے ہو جاتے جیسے پتھر کے مجسمے ہو۔ اس سے بڑھ کر گفتگو کی طاقت ہو سکتی کسی کے پاس؟ پتھر کے مجسمے ہو، اور گفتگو سماعت کیا کرتے، ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اور ایجوکیشن اور ٹریننگ کی بات کرو، میرے پاس ایک استاد صاحب آئے، آ کر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت تھے، آپ تعلیم دیتے تھے، تربیت کرتے تھے، تو ایجوکیشن اور ٹریننگ کے اندر کیا ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ یاد رکھو، ہر کلاس میں نالائق اور لائق اسٹوڈنٹس دونوں مکس ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اب استاد صاحب سے پوچھو، استاد صاحب یہ کلاس آپ کے سامنے بیٹھی ہے کتنے لائق ہیں؟ وہ کہے گا 4 اسٹوڈنٹ ہیں بس جو کام کے ہیں، باقی سارے ہی نیلے ہیں، لیٹ آتے ہیں، یاد نہیں کرتے، تنگ کرتے ہیں۔ ہر کلاس میں ایسے ہوتا ہے۔ آپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں چلے جائیں، پنجاب یونیورسٹی آ جائیں، پنجاب کالج میں آ جائیں، میٹرک کے کسی اسکول میں آ جائیں، ایوری ویئر یو ول فائنڈ اے مکسچر آف گڈ اینڈ بیڈ اسٹوڈنٹس۔ دا اسٹوڈنٹس آر نوٹوریس، دے آر ناٹ پیئنگ فل اٹینشن، صحیح توجہ نہیں دے رہے۔ میں نے کہا اب یہ بات دیکھو نبی پاک کی ذات کے اندر کہ آپ نے ساری زندگی سب سے زیادہ جو کام سر انجام دیا، حضور نے سب سے زیادہ جس کام کو نوازا وہ صحابہ کی تربیت ہی ہے۔ ہر جگہ تربیت کی آپ نے۔ اب یہ حضور کی بھی کلاس بن گئی نا، ایک حضور ٹیچر ہیں اور یہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں سارے۔ کتنی بڑی کلاس ہے یہ؟ 1,24,000 کی کلاس۔ یہاں پہ 60 بچے کلاس میں ہوں، آدھے نالائق ہیں آدھے لائق ہیں، تو نبی پاک کی کلاس، ایسی کلاس بنائی حضور نے، فرمایا یہ سارے میرے صحابہ ہیں، کسی ایک کی پیروی کر لو تم نجات پا جاؤ گے۔ لاؤ ایسی کلاس، کوئی ہارورڈ اور میساچیوسیٹ میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ مکے میں ریڑھی کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے تھے، دنیا کو معیشت کے اصول سکھانے والے بن گئے۔
بیٹیوں کو دفناتے تھے، یہ حال تھا ان کا، اور آج شاہکار ثقافت کے کیا بن گئے۔ ایسی تربیت کی کسی نے اپنے ماننے والوں کی؟ کیا نہیں سکھایا عمر فاروق اعظم کو حضور نے؟ کیا نہیں سکھایا بتاؤ؟ انجینئرنگ نہیں سکھائی، میڈیکل سائنس نہیں سکھائی، مینجمنٹ نہیں سکھائی؟ یار 27 لاکھ مربع میل پر حاکم وقت ہے، 27 لاکھ مربع میل پتہ کتنا ہے؟ رشیا کو پاکستان تک لے آؤ کھینچ کے، پھر بھی نہیں بنتا، اتنا بڑا ایریا ہے۔ تو اتنے بڑے ایریے کے اندر انجینئرنگ نہیں چاہیے ہوگی، میڈیکل نہیں چاہیے ہوگی، مینجمنٹ نہیں چاہیے ہوگی، فائنانس نہیں چاہیے ہوگی، اکنامکس نہیں چاہیے ہوگی، اور یہ سارا کچھ عمر فاروق اعظم نے کیا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق اعظم کوئی کام نبی پاک کی تعلیمات کے علاوہ کر کے دکھائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ان کی تو ذات ایسی ہے۔ کمیونیکیشن اسکل، مینجمنٹ اسکل، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، یو کینٹ اگنور ایون ونس۔ تم کرکٹر کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آج تمہیں اس کی ذات سے کرکٹ مل جائے گا، اور کیا ملے گا؟ تم آج ایک سیاستدان کی ذات کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں اس کی ذات سے سیاست اچھی مل جائے گی، اور کیا ملے گا؟ اور سب سے بڑی بات، پرسنل کریکٹر پہ آؤ، ذاتی کریکٹر پہ۔ بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں یہاں آگے۔ سائنسدان تو بہت بڑا تھا، شوہر ناکام تھا، فلاسفر تو بہت بڑا تھا، لیکن دوستوں کے ساتھ بات کرنی اس کو نہیں آتی تھی۔ اور اب دیکھو نبی پاک کی ذات پہ جس نے بھی لکھا نا، جس نے بھی لکھا، بہت سے غیر مسلموں نے لکھا ہے، جس نے بھی لکھا، اس نے حضور کا تعارف انہی 2 الفاظ سے شروع کیا ہے، اور وہ کیا لفظ تھے؟ صادق اور امین۔ جو مرضی اعتراضات وہ بعد میں کرتا رہے، جو مرضی لکھتا رہے، لیکن یہ 2 باتیں نہیں اس نے چھوڑی۔ صادق اور امین، من کے سچے تھے، سچائی سکھائی دنیا کو انہوں نے، امانت دار تھے، ایمانت داری سکھائی انہوں نے اپنے ماننے والوں کو۔ یہ وہ ہے جو ذرا شعور رکھتا ہے، جس نے لکھا حضور کی ذات پہ۔ تو میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پروجیکٹ بنا کے پڑھیں، پروجیکٹ بنا کے، یعنی پروجیکٹ بنائے کہ میں نے ان کی ذات کو پڑھنا ہے، پڑھ کے اپنانا ہے۔ سب کچھ ہے، یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز موجود ہیں، ویب سائٹس بھی ہیں، فیس بک انسٹا پہ پیجز موجود ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور سب کچھ ہے، مائکرو میکرو۔ نبی پاک کی ذات کے معجزات وہ حق ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، خاص طور پہ قرآن مجید، معراج، اور بھی جو معجزات ہیں۔ لیکن نبی پاک کی زندگی انتہائی پریکٹیکل ہے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، آپ کی پیدائش کسی بادشاہ کے خاندان میں تو نہیں ہوئی، ہمبل سی پرسنالٹی تھے، اور آپ کی پیدائش ہوئی تو والد نہیں تھے، کچھ عرصے بعد والدہ بھی نہیں تھی، ہوا نا ایسے؟ اور اس کے بعد دیکھتے چلے جائیں، آپ نے جس طرح زندگی گزاری، تجارت کی، ایوری تھنگ از ٹوٹلی نارمل، بڑے آسانی سے کاپی کر لیں گے آپ۔ کھانا کھایا، آپ نگلتے نہیں تھے کھانے کو، کھاتے وقت آواز نہیں آتی تھی، آپ بہت زیادہ نہیں کھاتے تھے، سلیکٹڈ چیزیں جو آپ نے کھائی ہیں، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جب پہلا تجارتی قافلہ آپ لے کر گئے تھے تو دمشق تک چلے گئے تھے، کافی آگے تک چلے گئے تھے، اور اتنا پیارا تجارت کا انداز آپ نے رکھا، اتنا پیارا تجارت کا انداز آپ نے رکھا، اتنی توجہ کے ساتھ آپ نے تجارت کی کہ آ کر جب غلام نے بی بی ختیجہ کو بتایا تو بی بی ختیجہ کو آپ سے کنسیت ہو گئی کہ پہلی بات تو یہ کہ مکے میں کوئی تجارت کا مال بیچنے کے بعد پیسے واپس لاتا ہی نہیں ہے، یہ واپس کیسے آ گئے؟ کیونکہ کوئی لا نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا۔ تو پروجیکٹ بنا کے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام پہنچایا۔ حضور کا حکم ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان کی ذات کے بارے میں دنیا کو بتائیں، ان کے دیے ہوئے اسلام کو پھیلائیں۔ اب آپ خود سوچیں، آپ نے اس حکم پہ کتنا عمل کیا؟ ہر بندہ سوچے۔ نبی پاک کے حسن و جمال پر، سیرت کے کمال پر، ذات کی رفتوں پر، ہستی کی قدرتوں پر، آپ کی ایک ایک ذات کے پہلو پر پڑھیں اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں۔ آپ باپ ہیں تو اپنے بچے کو سمجھائیں۔ نبی پاک کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، ایک انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، انہیں اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور انہیں قرآن سکھاؤ۔
یہ چیزیں تھام لیں کہ میں کس طرح جا کے اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ میرے پاس ایک انجینئر آ کے کہتا ہے جناب مجھے یہ بتائیے کہ میری انجینئرنگ کے اندر کیا رہنمائی ہے حضور کی ذات میں، کیا اسوہ کامل ہے میری انجینئرنگ کے اندر؟ میں نے کہا یاد رکھو تم جب کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہو نا تو تم نے کمپیوٹر کے پیچھے ایسے بیٹھنا ہے کہ تمہارا کمپیوٹر والا کام بھی ہو جائے اور تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ تم جب فائنانس آفیسر ہو اور انٹریاں ڈال رہے ہو، تم تاجر ہو اور کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ہو کے مال بیچ رہے ہو، کوئی نئی زندگی نہیں ملنی۔ ایسے مال بیچو، ایسے انٹریاں ڈالو کہ تمہارا رب بھی راضی ہو جائے اور تمہارا کام بھی ہو جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے کافی مسلز تھے، بڑا باڈی بلڈر تھا، اور جو کھڑا تھا وہ بیچارہ اتنا مضبوط نہیں تھا، کمزور جسم کا مالک تھا۔ وہ کہتا دیکھو یہ اکبر ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ باڈی بلڈر ہے، اس کا جسم دیکھ رہے ہو کتنا اور میرا دیکھ رہے ہو؟ کہاں تم تو کمزور سے ہو، اس کی تو باڈی بہت زیادہ ہے۔ کہا میں اور اکبر ایک ہی جم میں جاتے ہیں، ایک ہی گلی میں ہمارا گھر ہے، ایک ہی ذات کے ہم، ایک ہی وقت میں جاتے ہیں، ایک ہی بائک پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، اس کا جسم دیکھو میرا جسم دیکھو، فرق کیوں ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا فرق اس لیے کہ اکبر جب جم سے نکلتا ہے نا تو یہ جم کو یہاں چھوڑ کے نہیں جاتا بلکہ جم کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں بھی لے جاتا ہے، اپنی دکان میں بھی لے جاتا ہے، بد پرہیزی نہیں کرتا کہ موٹا ہو جائے، ایکسرسائز گھر جا کے بھی کرتا ہے کیونکہ جم کو جو ساتھ لے گیا ہے۔ میں جم کو یہیں چھوڑ جاتا ہوں، میں گھر جا کے میٹھا بھی کھا رہا ہوں، ایکسرسائز بھی نہیں کر رہا، لاپرواہی کر رہا ہوں۔ تو اے مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ جب تم مسجد سے بھی نکلو گے تم مسجد کے پیغام کو مسجد میں چھوڑ جاؤ گے یا اس پیغام کو ساتھ اپنے گھر لے کے جاؤ گے، اپنی دکان پہ لے کے جاؤ گے؟ یہ صرف سمجھتے ہو کہ نبی پاک نے صرف یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سکھایا اور یہ پلرز دیے اور بس ختم؟ نو، بہترین شوہر، بہترین باپ، آپ گھر میں ہو نا، گھر میں جتنے رشتے ہیں مجھے بتاؤ، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، ملازم کا، ہر رشتے کے بارے میں رہنمائی نہیں ہے؟ اور باہر نکلو جتنے اجنبی تمہارے محلے میں ہے، کیا ہر اجنبی سے کیسے بات کرنی ہے یہ نہیں سکھایا نبی پاک نے؟ ایک ڈاکٹر مجھ سے پوچھتا ہے، کہتا ہے مجھے بتائیں میرے لیے کیا رہنمائی ہے؟ میں نے کہا زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا ڈاکٹر صاحب، ایک حدیث میں نے کل رات کو پڑھی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ سنیں آپ۔ کہتا سنائیں۔ میں نے کہا سنو، میں نے رات حدیث پڑھی ہے کہ I take it on me to guarantee a home in the highest paradise for the one who leave arguing even if he is right۔ میں تمہارا نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں ایک ایسے مکان کی جو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہے۔ کس کے لیے؟ نبی پاک گارنٹی دے رہے ہیں، چھوٹی گارنٹی نہیں ہے۔ کس کی؟ جنت میں گھر کی۔ کیوں؟ وہ جنت کے مالک ہیں۔ کس کو؟ وہ جو لڑائی چھوڑ دے اس صورت میں کہ وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود پیچھے ہٹنا ہے، تب ملے گا مکان۔ حق پر نہیں ہو پھر تو یعنی اگر تو لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی سے تو سب بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ لڑائی نہ کرو، لیکن حضور نے کیا ایڈ کیا؟ حق پر ہو، تمہیں پتہ تم سچے ہو، پھر بھی پیچھے ہو جاؤ۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، بتائیں۔ بتاؤ، ہوتا نہیں کچھ لمبی کر رہے ہوتے ہیں، بس لمبا ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی، تم بات ہی غلط جگہ پر چھیڑ بیٹھے ہو، اس کا دماغ اتنا نہیں ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ حضور نے کہا یار تم چپ کر جاؤ، میں تمہیں جنت میں گھر دے دوں گا۔ اور گھر میں دیکھو، بیویوں کے ساتھ نہیں ایسے ہوتا، جو بیوی والے مجھے بتائیں، کبھی ہو نہیں جاتا ایسے؟ لڑائی ہوتی جا رہی ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے، بیوی لمبا کر رہی ہے یا آپ لمبا کر رہے ہیں، تب حضور نے فرمایا دیکھو تم چپ کر جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، تم حق پر ہو، میں کہہ رہا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں قیامت میں بھی جنت میں گھر دے دوں گا، اور میری اس بات کی وجہ سے تمہارا یہ گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ جب تم چپ کر جاؤ گے لڑائی ختم ہو جائے گی نا، لڑائی ختم ہوگی تو ٹھیک ہو گیا سارا کام۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس ایک بات پہ اب عمل کر لیں، کل رات تک جو بھی ہیں آپ بھی کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا۔ تو کل رات جو ہے وہ بڑی 12ویں کی رات ہے، دعوت اسلامی کا اجتماع بابا گراؤنڈ میں ہوگا، آپ کی مسجد کے اندر بھی اجتماعات ہوں گے۔ جشن ولادت اس طرح منانا ہے اپنے کہ نبی پاک کی ذات کو پڑھنا ہے، ان کو سننا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، اور لوگوں کو بھی ان کے پیچھے چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔